سبسکرائب کیجیے شہید رضا رضوی چینل کو اور اس بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ کے پیارے حبیب غائب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس شخص نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا، اور وہ شخص حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں قابل قتل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مقام میں ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا خم ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کی گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، اب جانتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر کل قیامت کے دن فرعون، نمرود، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ کوئی مومن بندہ یہ چاہے گا کہ میرا حشر قارون، فرعون، نمرود اور حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہو؟ کوئی بندہ نہیں چاہے گا، کوئی بندہ یہ چاہے گا ہی نہیں کہ میرا حشر دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں یہ عزم کرنی چاہیے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، جب کسی بے نمازی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، اور ایک سانپ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سانپ اگر ابھی اس دنیا میں لایا جائے اور وہ سانپ اگر ایک مرتبہ سانس لے لے تو ایک مرتبہ سانس لینے کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ جل کے خاک ہو جائیں گے۔ وہ سانپ اگر اپنا پونچھ کسی پہاڑ پہ مار دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بے نمازی کے قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، تو اندازہ لگا لیں کہ جب ایک سانپ کا یہ عالم ہے تو ان 99 سانپ کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے قبر میں مسلط کیے جائیں گے، اور وہ سانپ اس بے نمازی کو قیامت تک سزا دیتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، پھر یعنی میرے نبی پھر فرماتے ہیں کہ کسی بے نمازی کو، یہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی بے نمازی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس بے نمازی کے قبر میں ایک سانپ آتا ہے، اور میرے آقا نے تو اس سانپ کا نام بھی بتا دیا، اس سانپ کا نام بھی میرے آقا بتا دیے کہ اشجع الاقرع، یعنی گنجا سانپ اس بے نمازی کے قبر میں مسلط کیا جائے گا۔ اور اب جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سانپ کے جو آنکھیں ہوں گی وہ آگ کی آنکھیں ہوں گے، اور اس سانپ کے جو ہاتھ ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے، اور اس سانپ کے ہاتھ کی لمبائی ایک دن کے مسافت کے برابر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سانپ بے نمازی کے قبر میں آئے گا، اور وہ سانپ بے نمازی سے مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ انا اشجع الاقرع، میں گنجا سانپ ہوں، اور مجھے تیرے قبر میں اللہ نے بھیجا ہے کہ تو فارغ بیٹھا رہتا تھا، تمہارے پاس وقت رہنے کے باوجود تم نماز نہیں پڑھتے تھے، اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھے تھے تو اللہ اکبر وہ سانپ فجر سے لے کر کے ظہر تک
وہ عذاب دیتا رہے گا، یعنی ایک ضرب لگائے گا تو وہ بے نمازی زمین میں دھس جائے گا، وہ سانپ اسے پھر باہر نکالے گا، پھر اس بے نمازی کو ضرب لگائے گا تو وہ بے نمازی پھر زمین میں دھس جائے گا۔ ایسے کرتے کرتے ظہر کا وقت آئے گا، پھر دیکھے گا انہوں نے تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو ظہر سے لے کر عصر تک وہ سزا دیتا رہے گا۔ پھر دیکھے گا کہ انہوں نے تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو عصر سے لے کر مغرب تک وہ سانپ اس بے نمازی کو عذاب دیتا رہے گا، یہاں تک کہ پانچوں وقت کی نماز میں وہ سانپ بے نمازی کے قبر میں وہاں موجود رہے گا، اور وہ دیکھے گا کہ انہوں نے تو پانچوں وقت کی نماز کو چھوڑ دی ہے، تو پانچوں وقت کے جو پانچوں نمازوں کا وقت ہے وہ تمام وقتوں میں وہ سانپ اس بے نمازی کو ضرب لگاتا رہے گا، اور وہ بے نمازی زمین میں دھستا جائے گا، پھر باہر نکالے گا، پھر ضرب لگائے گا، تو وہ بندہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ مسلمانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے مگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنی بری بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اس لیے کہ اگر مومن اور کافر میں اگر کوئی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز ہی کا فرق ہے، اندازہ لگا لیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔